اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس دنیا کو دھوکے باز کہا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دھوکے باز. متاع الغرور، دھوکے کا سامان. یہ جتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہاں پہ، ہر نعمت، صحت کی نعمت، عزت کی نعمت، شہرت کی نعمت اور دولت کی نعمت، قرآن ان تمام چیزوں کو کیا کہتا ہے؟ دھوکا. دھوکے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے نا، حقیقت میں ایسا ہے نہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہنا، یہ نہیں چلے گا ایسا. یہ ختم ہونے والا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اپنے بڑوں کو، جن کے ساتھ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ٹائم گزرا نا، وہ جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں نا جس سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اب ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہوگا. جب بھی انسان دنیا میں کسی خوشنما چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور مذہب فضول لگنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا نماز روزہ اور یہ سب چیزیں، بس یہ ہے اصل. تو جب بھی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ کسی دنیا کی ایسی اٹریکشن جس میں ہو اس کی طرف گئے نا، ان کا دل دیکھا انہوں نے، تو فوراً زبان سے کہتے ہیں فنا. یہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی چیز. سب سے زیادہ جو انسان جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے وہ تعمیر ہے، پراپرٹی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اگر اچھا گھر، دیکھو آپ کی بیٹی کے لیے 2 بندوں کے رشتے آئے. ایک کے پاس ذاتی پراپرٹی ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے. دوسرے کے پاس ذاتی گاڑی ہے، پراپرٹی نہیں ہے. ترجیح کس کو دو گے؟ پراپرٹی والے کو. یار پراپرٹی ہے بھائی، لینڈ لارڈ ہے، لینڈ لارڈ ہے. دوبارہ بول دوں، بائک میں نہیں تھا. اچھا، لینڈ لارڈ ہے بھائی. کیا ہو گیا؟ تو بالکل ہی غائب ہو گیا. تو کہتے ہیں لینڈ لارڈ. تبھی لوگ کہتے ہیں گاڑی بیچو، سوکھی روٹی پہ آ جاؤ. گھر کس کا ہونا چاہیے؟ اپنا ہونا چاہیے. گھر اپنا ہونا چاہیے. میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میرا مزاج یہ ہے. میرا کیا مزاج ہے، میری کیا اوقات. شریعت جو چاہتی ہے کہ سب سے فضول چیز مجھے پراپرٹی لگتی ہے. حقیقت بتاؤں، سب سے فضول چیز مجھے کیا لگتی ہے؟ سب سے فضول چیز دنیا میں پراپرٹی اور اپنا گھر. لوگ اب یہ سمجھ نہیں پاتے، بہت طنز کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں کہ کس قسم کی. ایک خاتون نے تو لکھا ہوا تھا ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بگاڑ رہے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. دیکھو بعض دفعہ جو چیز انسان سمجھانا، چلے گئے ولید بھائی، چلے گئے، ان سے کہیں یہیں بیٹھے. جو چیز بعض دفعہ انسان سمجھانا چاہتا ہے نا وہ مثال سے سمجھ میں آتی ہے. اگر میں کہوں نا دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا کی محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر میں بتاؤں نا پلاٹوں سے دل نہ لگاؤ، مکان سے دل نہ لگاؤ، اپنا مکان ضروری نہیں ہے، ایک دم آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب دنیا کی محبت ہے. تو جس دن پراپرٹی کی محبت نکل گئی، اس کا مطلب دنیا کی محبت نکل گئی. سمجھتے ہو؟ ابے بھائی اپنی پراپرٹی، اپنا مکان، اپنا بنگلہ، خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا مجھے بیوقوف آدمی کوئی نہیں لگتا یار. اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں لگتا. پھر بھی میں کہتا ہوں سارے کام ہو جائیں تو پراپرٹی خرید لو آخر میں، اس نیت سے کہ مر آ گئے تو بچوں کے لیے کچھ، کیونکہ یہ بھی حدیث میں ترغیب ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو. لیکن پہلے آپ کسی کے بچے ہو، اپنی فکر کرو، کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کی فکر کی تھی. آپ اگر اپنی اولاد کی کرو گے تو آپ کے ابا کی فکر ضائع ہو جائے گی. وہ تو آپ کی فکر میں بال سفید کیے تھے نا، تاکہ آپ ٹینشن فری زندگی گزارو. آپ کے جیسے ہی بچے ہوئے آپ نے ان کی ٹینشن پال لی. تو ٹینشن فری کون ہوگا اس میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑو، بیان ختم کر دیتے ہیں بھائی. آپ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں بھائی، بچوں کے لیے اپنا مکان چھوڑ کے جانا. ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا، ٹینشن لے رہے ہیں.
यार मैं चला गया तो बच्चों का क्या होगा, हाय बच्चों का क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे अब्बा ने फिर प्रॉपर्टी क्यों बनाई थी? कह रहे हैं वो उन्होंने मेरा सोच के बनाई थी, इसका क्या होगा? तो इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए कि जो टेंशन अब्बा ने खुद उठाई थी वो अब्बा की टेंशन आपने खुद उठा लिए, आप अपने बच्चों के लिए, और बच्चा वो भी टेंशन फ्री नहीं होगा। जैसे ही आप मरोगे उसके आपके बच्चों के बच्चे होंगे तो वो उसकी टेंशन, तो टेंशन फ्री तो कोई हुआ ही नहीं ना। क्या ख्याल है भाई? तो इसलिए बच्चों का सोचो, सबसे पहले अपने वालिद के बच्चों का सोचो, यानी आप। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैं फिर दोस्तों से साथियों से मिजाह भी करता हूँ ना, उन्हें कहा क्यों मुफ्ती साहब आप टेंशन में? मैंने कहा यार मैं अपने वालिद साहब के बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ। क्या मतलब? मैंने कहा लोग अपनी औलाद के लिए परेशान होते हैं ना, हाय बेचारों का क्या होगा, हाय बेचारों का क्या होगा। तो मैंने कहा मैं अपने वालिद साहब के बेटे के लिए परेशान हूँ। ये ज्यादा खुशी की परेशानी इसलिए कि ये परेशानी हमारे वालिद उठाते थे ना, तो जो परेशानी हमारे बाप ने उठाई वो परेशानी हम उठाएं, तो ये बाप से वफा का तकाजा है या नहीं है? तो मैंने कहा यार मेरे वालिद साहब बहुत परेशान थे, मेरे बेटे का होगा क्या। तो मैंने कहा इसलिए मैं किसके लिए परेशान हूं? अपने लिए। तो ये मैं अपने लिए नहीं हूं बल्कि अपने अब्बा के बेटे के लिए परेशान हूं। तो कहने किस किस्म की बातें कर रहे हैं यार तुम? हमने कहा भाई हम तो इसी किस्म की बातें करते हैं। पहले अपने अब्बा के बच्चों के लिए तो आपके अब्बा के बच्चे परेशान हैं, उनको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मेरे वालिद साहब का जो बेटा था ना, जो आपके सामने बैठा हुआ है, उसकी बुनियादी जरूरत थी सबसे पहले तो खुराक। मेरे वालिद साहब का जो बेटा था, तारिक मसूद उसका नाम था, उसकी बड़ी ज़रूरत क्या थी? खुराक। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? खुराक अच्छी करनी है। समझते हो? क्योंकि खुराक आपकी बॉडी की कंस्ट्रक्शन का ज़रिया बनती है। बताओ जिस जगह आप रहते हो उसकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या जो रहने वाला है पहले वो अपने आप को बिल्ड करे? बोलते क्यों नहीं? देखो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी ने मकान में सरिया डाल के मजबूत पिलर खड़े कर दिए, हड्डियों में कैल्शियम खत्म, उसका अपना सरिया हड्डियों का खत्म। दूसरा वो है जिसने अपनी हड्डियों में कैल्शियम डाल के मजबूत सरिया बना दिया, लेकिन रहने के लिए झोंपड़ा है। दुनिया तो उस बेवकूफ को खुशकिस्मत कहेगी जिसकी हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं, मर रहा है, रहता 1000 गज के बंगले में है, लेकिन खुदा की कसम जिसमें इतनी सी सेंस होगी ना, वो कहेगा झोंपड़े में रहने वाला वो शख्स ज्यादा खुशकिस्मत है जिसकी हड्डियों में सरिया डला हुआ है। वो वाला सरिया नहीं जो एक्सीडेंट के बाद डलता है, मतलब ये कि हज़िया मजबूत है, सेहत अच्छी है, उसकी खुराक अच्छी है। लेकिन पागल हो गए हैं दुनिया के पीछे। दूसरी बात खुराक के बाद, ये तो मैं अभी, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये तो मैं कई दफ़ा इस टॉपिक पर बात कर चुका हूँ। इसमें क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ था, बहुत से लोगों को अल्लाह ने हिदायत की तौफीक अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिप सुन के। दूसरी चीज़ भाई अच्छी सवारी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इस्तेमाल में आ रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलुल अब्दु माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा पैसा। फरमाया तेरा माल सिर्फ वो है जो खा के ख़त्म, पहन के पुराना, इस्तेमाल में आ गया, वो तो हो गया, बाकी तुम्हारा कहाँ है? वो तो वारिसों का है, बच्चों का है, और बच्चों का भी नहीं है, वो बच्चों के बच्चों का है। वो फिर कहेंगे यार हमारे बच्चों का है, फिर वो अगला कहेगा नहीं हमारे बच्चों का है, किसी का भी नहीं है। वो क़यामत में जो आखिरी इंसान पैदा होगा उसका भी नहीं है, क्योंकि तो वैसी क़यामत आके बर्बाद हो जाएगा, किसी का भी नहीं है। टोपी ड्रामा है ये टेंशन है जो आप डिप्रेशन एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर करके दुनिया में दिल लगा के मर जाते हो, और जब कब्र में जाओगे तो आप बोलोगे यार प्रॉपर्टी जो ये मुझे मिलने वाली थी इसके लिए तो मैंने कख भी नहीं किया, इसके लिए तो कुछ भी नहीं किया मैंने। तो खा के पुराना कर दिया, खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना, यानी लिबास, यानी जो चीजें इस्तेमाल में आ रही हैं। तो आपका माल, आपकी गाड़ी है, वो इस्तेमाल में आ रही है, आपको W11 से बचाया उसने। कितनी टेंशन है ना इंसान के लिए सफर करना। अपनी गाड़ी होती है तो वो सफर जो कई घंटों में होता वो
آسانی سے. پھر اپنی گاڑی میں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو مہنگی گاڑی رکھو. سستی گاڑی میں اور مہنگی گاڑی میں بہت فرق ہوتا ہے. کمال کی بات یہ کہ جن علماء کے پاس پراپرٹی ہو لوگ ان پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے, اچھی گاڑیوں میں گھومنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہر چیز کیا چل رہی ہے, الٹی چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں پراپرٹی ہو دبا کے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی انہوں نے, لیکن گاڑی بہت سیدھی, بائک پہ گھوم رہے ہیں. بہت حضرت بہت نیک بزرگ ہیں حضرت, اتنے سادہ ہیں کہ بس کیا بتائیں. حضرت کو میں نے رکشے میں جب بھی دیکھا ہے, چنچی میں دیکھا ہے. یہ گھر کس کا, یہ حضرت کا ذاتی گھر ہے. ذاتی گھر, ذاتی گھر تو بھائی ضروری ہے. اور جس عالم کو دیکھیں گے پراپرٹی میں وہ گاڑی میں گھوم رہا ہے اور بڑے لگژری لائف اسٹائل رکھا ہوا ہے, گھر اپنا نہیں ہے, اس کہیں گے یہ عیاش. میں کہتا ہوں دنیا سے دل لگانے والا میری نظر میں وہ زیادہ دل لگا رہا ہے جس نے ذاتی گھر پہ پیسہ خرچ کیا. جس نے گاڑی پہ پیسہ خرچ کیا وہ تو استعمال آ رہی ہے بھائی. آپ کہیں گے گھر بھی تو استعمال میں آ رہا ہے, تو جب تمہیں رینٹ پہ مل سکتا ہے تو اپنا کیوں خرید رہے ہو بھائی. ہاں دیکھو ہر ایک کا معیار مختلف ہے. میں ایک چیز آپ سے ایک بتاتا ہوں کہ اتنا پیسہ, یہ سمجھو کہ گھر میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا آپ کا اپنا کہلوانے میں, اس کو کہ اس پہ آپ کے اپنے کا لیبل لگ جائے گا, تو اپنا ہونا کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے جس پہ آپ کروڑوں روپے نام پہ لگا دو کہ یہ میرے نام ہو جائے. بھائی نام وسیم بھائی کے رہے, ہم کرایہ دے کے رہتے رہے اس میں, تو اپنے نام کر لے بس, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, اس پہ خوش ہو جا, تو یہ کس کا ہے بھائی. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو وسیم بھائی سے گھر لو کرائے پر, ٹھیک ہے نا. وہ ہر مہینے رینٹ دے کے تھوڑا رینٹ جائے گا, اس میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. رہو, خطرہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا نہیں ہے بھائی, تو میں کیوں 1.5, 2, 3 کروڑ روپے لگاؤں کسی چیز پہ یہ کروانے کے لیے کہ یہ کس کا ہے, میرا ہے. بھائی مجھے پتا ہے میری زندگی 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال وہ بھی یقینی نہیں ہے, کل مر گئے, پرسوں مر گئے, ترسوں مر گئے, بچ گئے تو کتنا. تو ایک غریبی پہ میں اتنا رسک کیوں لوں بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر کوئی 40 سال کا ہے تو 60 70 30 سال نا وہ یقینی نہیں ہے, ایک دن بھی یقینی نہیں ہے, تو یار 30 سال میں اتنا رسک لے لوں کہ میں کروڑوں روپے پھونک دوں یار. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, ہو سکتا ہے آپ کے آ رہا ہو, تو بھائی ہر آدمی اپنی سوچ کا مالک ہے. کیوں لگا دو بھائی, کل کا پتہ نہیں ہے, میں اتنے کروڑ روپے پھونک دوں, وہ کروڑ میں کھاؤں نا. وہ کروڑوں میں جب لگاؤں گا جب آج بھی کھانے کے لیے کروڑوں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. اس سے یہ اشکال حل ہو گیا کہ ہم ذاتی گھر بنانے کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو زیادہ پیسے, زیادہ کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں دوسرے سے مختلف ہے. ایک آدمی اربوں روپے کا مالک ہے, اس کے لیے کروڑوں زیادہ نہیں ہے, تو چلو یار تو سلیم بھائی سے گھر خرید کے اپنے نام کر لے. لیکن ایک آدمی لاکھوں روپے کماتا ہے, اس کے لیے کروڑوں بہت زیادہ ہے, تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے. تو ذاتی گھر بنائیں بشرطے کہ آپ کے پاس پہلے اچھی گاڑی آ جائے, اچھی خوراک ہو, بچوں کی تعلیم ایجوکیشن. یہ زیادہ ایک پڑھا لکھا غریب آدمی ایک دولت مند جاہل سے 1000 گنا بہتر ہے. آپ کے بچوں کے پاس ایجوکیشن آ گئی, گھر سب فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی, پھر اضافی پیسہ ہے, چل یار پراپرٹی لے لے, مر گیا تو بچوں کے کام آ جائے. پھر شریعت نے ترغیب بھی دی ہے کہ بچوں کو لوارث نہ چھوڑو, اگر گنجائش ہے تو پھر شریعت کی ترغیب ہے. اس اسٹیپ پہ آ کے آپ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں. سمجھ رہے ہو کہ یار جب سب کچھ ہے, مر بھی گئے تو مزے تو جو پیسے کی لذت تھی وہ تو حاصل کر لی نا بھائی. آپ نے گاڑی اچھی لے لی, گھر خوراک اچھی ہو گئی, لباس اچھا ہو گیا, گھر کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو گیا. اب ویسے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو گیا, تو چلو یار بچوں کے لیے کچھ